سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جاوداں ہے کربلا ہمارا گفتگو کا سلسلہ، اور ہم نے کربلا کے حوالے سے، معرکہ امام حسین کے حوالے سے بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ایک بہت بنیادی چیز جس کا بہت استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ازائی مذہب مسلک میں یا ازائی طبقے میں ان نوحوں، ان شعروں اور ان سلاموں کا تذکرہ ہے جو کربلا سے وابستہ ہے۔ اگر اس کو ہم مختصر کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا نے اردو ادب پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، اب اس کی ایک کمال کی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کتنے اثرات مرتب کیے ہیں اردو ادب پر واقعہ کربلا نے، یہ ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو لوگ تشریف فرما ہیں یہاں، وہ بڑے معتبر نام ہیں۔ اپنے وقت اپنی نسل کی نمائندگی کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر احسان اکبر صاحب، استاد محترم، میں آپ کو استاد، اگر مائک نہ لگاؤ تو میں کھڑے ہو کے آپ کو استاد کہتا ہوں، سلامت رہیے، جن کا فرمایا ہوا ہر لفظ سند ہے۔ اور اس استادی کے نتیجے میں جو نسل ہمارے سامنے آئی ہے، جو ایک بڑی نمائندہ آواز ہے، اس کا نام ہے جناب شکیل جازی صاحب۔ ہم دونوں سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کربلا کے واقعے کا اردو ادب، اردو شاعری، اردو نثر پر جو اثرات ہیں وہ یہاں تک پہنچے کیسے، اور وہ اثرات کیا ہیں۔ سرکار، پہلے میں چاہوں گا کہ اردو ادب کو ہم ڈیفائن تو کر لیں کہ اردو ادب کہتے کس کو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب جذبات سے جس طرح متاثر ہوتا ہے، جذبات کی دنیا کے اندر کربلا سے بڑا جذبات کو متاثر کرنے والا واقعہ رونما نہیں ہوا واقعہ تاریخ رونما نہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی حوالوں سے بھی اس کے اثرات آپ پاتے ہیں۔ مسلم اثرات بر صغیر کے اوپر جب پڑھنے شروع ہوتے ہیں تو 792 عیسوی قریب، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دکن تک اثرات جاتے ہیں۔ ہمارے فوج کی شفٹنگ، کیپٹل کی شفٹنگ کے باعث دکنی زبان کے اندر ایک صورت بنتی ہے۔ وہاں پر جو مراثی لکھے جاتے ہیں وہ ابتدائی صورت ہیں، جن کے اندر نظم کا اسلوب ہے۔ وہ ذکر کو جکر کہتے ہیں، جکری ادب چلتا ہے، کاف کو خے کہتے ہیں، ذکر کا نعت۔ تو وہ جو ہے اس کے اندر سادگی ہے اظہار کی، اور جذبہ ہے، درد ہے۔ واہ، یہ جو ہے بہت اہم بات آپ نے کی، ان میں صرف سادگی اور جذبہ اس وقت تک ہے، زبان کی نفاذت ابھی نہیں آئی ہے۔ بات یہی ہے۔ اب یہ جو واہ 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 واہ، کیا چیز ہے۔ اشارے میں وہ بات کرتا وہی ہے جس کو محسوس ہوتا ہے کہ زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، سو علامت تخلیق ہوتی ہے۔ واہ واہ، علامت ادب کے اندر معنی خیزی کا ایک جہان پیدا کرتی ہے۔ یہ علامت جو ہے یہ ہمیں شروع میں تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب شمالی ہند کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ آتا ہے تو وہاں علامتیں بھی بولتی ہیں، استارہ بھی بولتا ہے، اور زبان کے اندر پیچ و خم جو آتے ہیں وہ بھی، اور ان کے اندر جو مراعات ہے، ان کے اندر جو اظہار کے قرینے ہیں، وہ سب لطافتیں پاتے ہیں۔ تو اگر ہم دکنی عہد کا جائزہ لیں ابتدا کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی زبان ہے، اس کے اندر اوریجنل رفنس اور سادگی دونوں جو موجود ہیں، جذبے کا جو مطلب ہے کہ بے محابہ اظہار ہے، اور اس کے اندر یوں سمجھیے کہ نہ فارم کی پابندی مجبور کر رہی ہے، نہ اظہار کے اندر کوئی انہوں نے ایچ پیچ اختیار کیا۔ ایک دل سے پھوٹنے والی، دل تک پہنچنے والی بات ان مراثی کے اندر آپ کو ملے گی، بے حد سادہ زبان کے اندر۔ تو آگے چل کر یہ بیجا پور، گولکنڈہ وغیرہ کے جو تین مراکز بنتے ہیں،
ان کے اندر پھر یہ سرکاری سرپرستی ان کے اندر آ جاتی ہے. سلاطین کی یہ ابتدا کا مطلب ہے کہ معاملہ ہے. تو ماسٹر تارا چند کہتا ہے کہ مسلم اثرات جو ہیں انہوں نے شمالی اور جنوبی ہند کو برابر متاثر کیا، اور یہاں کے رہنے سہنے کو بھی، یہاں کے خواب حیات کو بھی، اور یہاں کے زبان کے اظہار کو بھی متاثر کیا. تو اس سارے کے اندر جو مرثیہ موجود تھا دکن کے اندر، اس کا اپنا رول ہے، جس نے کہ سادگی کے ساتھ یہ آپ میر دبیر اور انیس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان سے بہت پہلے، مرثیہ موجود تھا، ان سے بہت پہلے کی بات ہے. تو ان مرثیہ موجود تھا، لیکن اس کی نظم مسدس والی نہیں تھی، مخمس والی نہیں تھی، اس کی وہ شکل نہیں تھی جو ہاں اس کی نظم وہ تھی ایک پرانے گیتوں سے متاثر. ملا کاشی، ہاں ان کے وہ جو ان کے رہس تھے اس سے متاثر، ان کا جو اظہار تھا قریب، ان کے اظہار تو رام لیلا والے تھے. اب وہ جو ان کے طریقے تھے ان کے اندر اب جب اسلام کا یہ اثر آیا تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے نوٹنکیوں کے اندر بھی یہ جذبہ بیان کرنا شروع کیا. یہ عظیم قربانی جو ہے اس کا وہاں بھی آیا. اب وہ ایک امتزاجی کیفیت شروع کے مراسم میں دکھائی دیتی ہے جو وجہی نصرتی وغیرہ کے زمانے کے اندر. میں تھوڑا سا اس کو اختصار میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اردو شاعری ہم میر سے اگر شروع کریں یا ولی دکنی سے شروع کریں تو انیس تک پہنچتے پہنچتے تو ابھی مرثیہ اپنی اس شیپ میں نہیں آیا. بالکل صحیح ہے. انیس تک آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو شمالی ہند کے کچھ اہم نام اور بھی ملیں گے. مونس کا پیارے میاں رشید وہی خاندان ہے. یہ دبیر اور انیس دو ایسے بڑے جینیس ہیں کہ ان کے ہاتھوں اس کا خارجی پیکر بھی متعین ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو داخلی رویے ہیں وہ بھی ترتیب پاتے ہیں. دبیر جب کہتے ہیں لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے دو خوشا چینوں کو، تو کس اعتماد سے وہ یہ بات کہتا ہے؟ ہم آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دبیر کو دوسرے نمبر پہ آپ رکھیں گے. وہ برابر ایک انیس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا دکھائی. میں تھوڑا سا چاہوں گا آپ شکیل کی طرف جاؤں گا پھر آپ کی طرف، لیکن ایک بات ہے جتنا مجھے پڑھا میں نے میر کے غزلیات میں دیکھا، رشید تراوی صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا کہ شیخ پڑا محراب حرم میں برسوں دگانا پڑتا رہے، سجدہ اس ایک تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے. غالب کی یہاں بہت سی شکل. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ غزل کے آدمی ہیں اور اسی روایت کے تسلسل میں آپ غزل کہہ رہے ہو، اللہ کے کرم سے اب اچھا ہے اور اچھی غزل کہہ رہے ہیں اور صحت مند بھی ہیں اور سلامت بھی ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے. میں آپ سے بہت تیزی سے جاننا چاہوں گا کہ کربلا کے اثرات نے اردو غزل پر خاص طور پر کیا اثر ڈالا اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہو کر آپ تک پہنچتا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد محترم جو ابھی بتا رہے تھے کہ جیسے یہ واقعہ جو کربلا کا جب اسلام جیسے پہنچتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس واقعے کے جو تفصیلات اور جزیات وہ بھی پہنچتی ہیں، اور شاعری کی تمام اصناف اس سے متاثر ہوتی ہیں. جو ابتدائی لوک گیتوں سے لے کے اور نوٹنکیوں سے لے کے غزل کی جب آپ نے بات کی تو آپ کو غزل کے اشعار کے اندر، غزل کے مضامین کے اندر کربلا کا استعارہ ولی دکنی سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی ولی جب یہ کہتا ہے کہ نہ جانوں خط تیرا کس بے خطا پر چلا ہے آج فوج شام لے کر. واہ واہ. تو وہ فوج شام اور بے خطا، یہ ولی کا شعر ہے. یہ ولی کا شعر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان کی بات بڑی ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے سلمان ندوی کا کہنا، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلوں. واہ، سلمان ندوی کا شعر. اب غزل کے اندر وہ ان کی بات آگے. اسی طرح جب آپ میر تک آتے ہیں تو میر کے ہاں جیسے آپ نے ابھی یہ شعر پڑھا، اور پھر بے شمار اشعار میر کے ہاں. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا.
اب یہ وہ جو استعارے ہیں یا یہ وہ جو اشارے ہیں، یہ تسلیم محبت میں، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، یہ تو سیدھا سیدھا وہیں پہ اس کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کے، یعنی آپ غالب کا زمانہ دیکھ لیں، آپ ناصر کا زمانہ دیکھ لیں، آج تک کے زمانے تک کربلا جہاں پر بھی غزل کے اندر ظلم اور جبر کے خلاف ایک جد و جہد کی علامت کا ذکر ہوتا ہے تو ناگزیر، اچھا صرف کربلا نے صرف یہ تسلیم محبت، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا، یا ایک ظالم سے نفرت، مظلوم سے، اس کے علاوہ اور بہت سارے استعارے ہیں اور بہت ساری مثلا شہروں کے حوالے ہیں، جیسے کوفہ ہے، کوفہ ہوائے کوفہ نا مہرباں کو کیا معلوم، ٹھیک ہے، یا انیس کہتا ہے کہ کوفہ سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں اے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو یعنی شہروں کو بھی منسوب کر دیا گیا اس واقعے کے ساتھ، اس پورے قصے کے ساتھ اور اس پورے سلسلے کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے جتنے نمائندہ غزل گو ہیں، وہ خاص طور پر جو جب ہم ترقی پسند تحریکی بھی اگر ہم بات کریں یا مزاحمتی ادب کی بھی ہم بات کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ مزاحمت کے حوالے سے کوئی شعر کہیں اور وہ غزل کی بات کریں اور اس میں حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ استعارے کی شکل یہ میں نہ ہو۔ محدود نہیں ہے صرف مسلمان شعرا تک، نہیں، قطعاً نہیں، اس میں جو دیکھیے اردو غزل کی روایت آ رہی ہے فارسی سے۔ اچھا، اب اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ غزل کہنے والا غزل گو مسلمان ہے یا ہندو ہے، وہ فراق گورکھپوری ہو یا وہ ناصر کاظمی ہو یا وہ چک بس نارائن ہو یا وہ کوئی، وہ جب غزل کہے گا تو وہ غزل کو اس کی روایت کے ساتھ اس سے علیحدہ کر کے نہیں کہہ سکتا۔ اور کربلا غزل کی روایت کا حصہ ہے، کربلا غزل کی روایت کا لازمی حصہ ہے۔ میں آپ کی طرف ابھی آؤں گا، تھوڑی سی مجھے آپ سے اب وہ غالب کا بسم اللہ، میرا بہت محدود سا مطالعہ اقبال اور غالب جو ہیں یہ تو دو بہت بڑی ایسے اس طرف آ رہا ہوں، بہت وسیع مطالعہ ہے۔ میر درد اور جگر کے علاوہ کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے کربلا کو استعمال نہ کیا۔ میں نام میر میر درد ہے حیران لیکن ہوتا ہوں، میر درد پر میں حیران ہوتا ہوں کہ تصوف ان کا فیلڈ ہے اور صوفی بات کربلا کی کرتا ہے، وہ نہیں کرتے۔ اچھا، اور وہ کیسی بات کرتے ہیں کہ پھوٹے گئے اس دیار سے گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ بیج بو گیا۔ کتنے یقین سے یہ بات کہی گئی ہے، میں تو یہ پڑھنے کے بعد حیران رہ گیا کہ کیا دیار گلزار معرفت کے پھوٹنے کا اتنا ہی زبردست یقین تھا درد کو۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ وہ ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ حسین کا وہ ذکر جو ہے، کربلا کا جو ذکر ہے اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ معنوی طور کے اوپر کربلا نے یوں متاثر کیا ہے کہ خود اس شعر کے اندر وہ موجود ہے، جو کہ میں نے ابھی مثال میں یہ بات چلتی ہے۔ غالب کہتا ہے سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا، واہ واہ، اتنا ہو تیری کا شرمندہ ہے ایسا۔ واہ واہ واہ، کیا واہ واہ واہ۔ اب کہنے کے 100 طریقے ہیں، اور کہیں اسے قاتل بنایا گیا ہے، کہیں اس کا قتل جو ہے وہ اس کے اپنے افادے کے لیے، مقتول کے اپنے افادے میں اس کے درجات کے کام آ رہا ہے۔ تو کربلا یوں سمجھیے کہ کسی ویرانے کا نام نہیں رہ گیا اردو ادب کے اندر، واہ واہ واہ، مضامین کی زرخیزی واہ کی واہ واہ کھیتی ہے۔ واہ، یہ دشت کربلا نہیں ہے، جی یہ اب وہ معنی۔ بات اور چیز۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو دبستان آپ کے ادب میں ہے، اچھا میں نثر کو ادب میں شامل کروں کہ نہ کروں؟ نثر میں کربلا لکھی گئی، نثر میں ابھی وہ یہ مضمون طویل ہے، شاعری میں رہے وہی تو میرا خیال ہے اس اب نشست میں کافی ہے۔ ایک سیزی سے گزر کے میں نثر کو اسی علیحدہ کر رہا ہوں، نثر میں زیادہ نہیں لکھا گیا، اس بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ عشق ہے مثلا فضلی کتاب مجلس میں شروع میں ہی نظر آ جاتی ہے، آپ دیکھیں ادب کے روضۃ الشہداء سے شروع کریں نا، قربت اللہ نہیں وہ تو خیر بعد کی بات ہے، اس سے پہلے روضۃ الشہداء۔ اچھا ہم نثر کو چھوڑ دیتے ہیں، نثر کی ہم بات بعد میں کبھی کر لیں گے۔ مجھے بھی شکیل کی بات کو آگے بڑھا کے آپ تک آنا ہے، میر غالب ناصر کاظمی تک آ گئے۔ جدید دور میں میں نے دیکھا ہے کہ آج کا ہر نوجوان چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے، وہ کربلا کو موضوع بنا رہا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا ہاتھ زیادہ ہے یا دیکھیے اس میں ہمارا کیا ہاتھ ہونا، یہ تو
ذکر ایسا ہے کہ جس کا ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے اور یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ کربلا کے ساتھ میں نے جیسے عرض کی نا کہ بہت سارے اور استعارے مشروط ہو گئے، جیسے دشت کا استعارہ ہے، جیسے نوک سینا کا استعارہ پیاس کا استعارہ ہے، بہتر کا ذکر جو ہے، لشکر کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے، تعداد کم ہونا اور مخالف کی تعداد زیادہ ہونا، اچھا، اور پھر رضا جو صبر، رضا، اس کے لیے پیاس، صبر اور رضا، پیاس، مشکیزہ، کیا تم نے اچھی بات کی، علامات دی ہیں کربلا نے، استعارے دیے ہیں۔ مشکیزہ یعنی ایک آپ علامت دیکھیے ہوتا ہے۔ دربار کا لفظ کربلا دربار کے آ ساتھ گیا۔ جڑ کے جب آتا ہے تو اس کی معنویت ہی اور ہے۔ معنویت ہی بدل جاتی اور اسی طرح سے فوج کا جب ذکر آتا مشکیزہ ہے، سے پیاس پیاس کا کا رشتہ جب ذکر، بہت پرانا پیاسے ہے۔ کا ذکر آتا ہے۔ جی افتخار کا شعر سنا رہے ہیں، مشکیزے کا کیا وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، سبحان اللہ، مشکیزے سے مزے پیاس سے کا پیاس رشتہ کا مشکیزے رشتہ کا آپ دیکھیں۔ شہر نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، جی نوکے سے ناپے سر نہیں۔ اچھا احسان صاحب، میں آپ سے جو اس وقت فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں اور شکیل آگے پیچھے بہت بات کے لوگ ہیں، مزاحمتی ادب ہماری جوانی اور آپ لوگوں کا عروج وہاں سے شروع ہوا۔ کلاسیکل ادب میں مزاحمت کا عنصر پایا جاتا ہے، حسین اس تو کا نام تو استعارہ ہے مزاحمت نہیں ہے۔ ریزسٹنس کا، نہیں حسین تو بہت میں بڑا۔ لفظ کی بات کر رہا ہوں، مزاحمتی ادب کلاسیکل میں ہے۔ دیکھیے مزاحمتی ادب یوں نام لے کر نہیں ہے، لیکن یہ جو ریزسٹنس ہے باطل کے خلاف کھڑے ہو جانے کی، حق کی گواہی دینے کی جو بات ہے، یہ تو اسپرٹ اسلام کے اندر موجود ہے کہ ظلم کے ساتھ نہیں چلنا، اور کہ ایک جرم ہے ظالم کے ساتھ جینا بھی۔ یہ جو تصور ہے کہ اگر ظالم ظلم سے باز نہیں آتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا اور زندگی کو واپس کر دوں گا، اس کے ساتھ جینے والی زندگی قبول نہیں کروں گا، یہ جو عمل ہے یہ ریزسٹنس کی ہی صورت ہے۔ اور یہ غیر کی مدح کروں شے کا مدح خواں اچھا، اس میں ایک چیز اور میں جیسے سر نے بات کی یا جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جہاں کربلا کے ساتھ بہت سارے استعارات اور بہت ساری علامتیں جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہو گئیں، وہ اٹیچ ہو گئیں، اور انہوں نے غزل میں، نظم میں، ہر حوالے سے اپنے آج بھی ان کا اظہار، جب وہ لفظ آتا ہے تو دھیان فوراً کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح کربلا کی وجہ سے اردو شاعری کے اندر بہت ساری اور اصناف انٹروڈیوس ہوئیں، جیسے مرثیہ ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، ٹھیک ہے، اور قطعات ہیں۔ رسائی ادب کو آپ ادب مانتے ہیں شکیل صاحب؟ یقیناً، کیوں نہیں؟ دیکھیے آپ انیس کو، کیا انیس اور دبیر یا خلیق یا جو ضمیر، کیا یہ ان کو آپ ادب سے نکال دیں گے؟ کیسے نکالیں گے؟ اور اس کے بعد آج بھی اگر ہم بات کریں، یعنی اقبال کا تو آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیں فارسی کلام بھی اور اردو کلام بھی، تو اس میں یقین کریں کہ ایسی نظمیں اور ایسے اشعار ہیں کہ ان اشعار پر آپ گریہ کرتے جائیں گے، بالکل صحیح، ان اشعار پر آپ گریہ کرتے جائیں گے۔ موج خون او چمن ایجاد کر، فارسی کے بعد بے شک وہ اردو بھی فارسی بھی بے شمار ایسی۔ اچھا، پھر اقبال کے بعد آپ اگر آ جائیں، جو اقبال کے بعد کے شعراء ہیں، چاہے فیض صاحب ہو، فراز ہو، یعنی جو ترقی پسندی شاعری کی بات کر رہے ہیں، حبیب جالب ہوں، یا جو دوسرے جو ناصر کاظمی یا اختر حسین جعفری وغیرہ، اختر حسین جعفری، یعنی نظم کے اندر، یعنی اختر حسین جعفری کی ایسی آئینہ خانہ نظم، اگر آپ وہ پوری کی پوری نظم اٹھا کر آپ کو اس پوری کی پوری نظم کے اندر اختر حسین جعفری کے ہاں تو یہ بات بڑی پوری ایک علامت دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اتنے سلیقے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ جیسے کہ وہ غزل کہہ رہا ہے، غزل اس نے کہی نہیں، لیکن یہ کہ اس کی نظم کے اندر وہی تغزل چلتا ہے۔ اور وجہ کیا کہ استعارہ اس نے کربلا سے اٹھایا۔ مجھے صرف اتنے سوال کا جواب چاہیے آپ دونوں سے، میں آپ کا آدمی نہیں ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ، غزل میں کربلا استعمال کرنے کے لیے دل میں کربلا کا ہونا ضروری ہے یا ایسے کسی سے سن کر بیان کر دینا؟ کربلا کا تاثر ہونا ضروری ہے، درد ہونا چاہیے، اس سے متاثر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ کربلا کے سانحے سے متاثر نہیں ہیں تو آپ اس کو جیسے کہ وہ ہے، سبحان اللہ، اور جیسے کہ اس کی حیت شعر میں اترنی چاہیے، وہ تخلیق ہی نہیں کر پائیں گے۔ حسین تجھ سے ہی میرا سے درد لیتا ہوں، کیا ہے میری سطر کا مستر
قلم کا نم تیرا غم. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا کمال ان کیا فرات وقت جو پہلے اچھال اچھال پر ہمیں جی، سنبھالتے تیری مشقیں تیرا تیرا علم تیرا غم. تو جب تک آپ اپنے آپ کو ان پیاسوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تب تک آپ ان کی آتش کو دیکھیے اس میں ایک پہچان اور نہیں چیز بھی ہے شکیل بھائی کہ کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی شرط ہوتی ہے غزل کے شعر کی تاثیر کی. بالکل صحیح. یعنی آپ کوئی شعر کہیں اور اس شعر میں کیفیت جو ہے وہ آپ میں شامل نہیں ہے شعر کے اندر، وہ صرف خالی مضمون ہے تو وہ صرف الفاظ کا ایک ڈھیر ہوگا، وہ شعر نہیں. شعر بنتا ہی اس وقت ہے جب اس میں کیفیت ہو. سردار ہے وہ اب مثلا شعر ہے کہ دستار سے ملتی نہیں جاذب یہ فضیلت، سردار ہے وہ سر جو سرے نو کے سنا ہے. واہ. احسان صاحب، یہ اقبال کے زمانے نے تو ایسا کمال کر دیا، میں سمجھتا ہوں یہ اقبال کا بہت بڑا فیض ہے. اس کے بعد ہمیں کربلا کی معنویت کئی چند محسوس ہونے لگی. غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان آگے سبحان دیکھیں، اللہ سبحان اللہ. آپ وہ ہاتھ ایک کردار تھا مصطفیٰ زیدی کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی. جو کیا عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا انسان تھا. جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا، جس ہاتھ سے تھپڑ وہ پڑا ہاتھ ایک وہ کردار. ایک کردار. مصطفیٰ زیدی حتیٰ کہ وہ شعراء جو بظاہر خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے، آپ ان کے ہاں دیکھیے کہ کربلا جو ہے وہ کتنی شدت کے ساتھ ان کے نظموں کے اندر، ان کی غزلوں کے اندر، ان کے تمام احساسات کے اندر وہ کیا آپ کا خیال ہے جان ایلیا کے اندر جان کربلا نہیں ایلیا میں بولتا؟ شعر سناؤں؟ بولتا نہیں اس کے اندر. ان کے شاید کا دیباچے میں کہیں لکھا ہوا ہے. جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. جانے والے اچھا، اس گلی نے یہ یہ سن کے صبر کیا. جانے والے یہاں کا، یعنی وہ کوچ کا سارا منظر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. ایک شعر سنیے، مجھے عباس حیدر رضوی صاحب نے سنایا تھا، اگر وہ کہیں پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. شاید کا دیباچے میں کہیں لکھا کہ محرم کے جلوس میں آ کے جان ایلیا کھڑے ہو گئے. اب اس وقت وہ زمانہ تھا کامریڈ کا اور دہریت کا. تو عباس حیدر نے کہا کہ میں نے پوچھا جان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بے ساختہ شعر کا سے خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں ایسے، غضب خدا کا ہم اپنے خدا ہم اپنے ایمان کے نہ رہے. جان ایلیا. اچھا یہ بتائیے، جب ایک زمانہ تھا جب انقلاب تھا اور ایشیا سرخ ہو گیا تھا، کبھی سبز ہو گیا تھا، اس وقت جو شاعری ہوئی کربلا کے حوالے سے بہت مستند دستاویز ہے ہماری اردو ادب کی. ان میں جو نام آتے ہیں وہ شکیل نے لے بھی لیے، حبیب جالب کا ہے اور فراز صاحب کا ہے، فیض صاحب کا زمانہ. جہاں یہ مسائل نہیں تھے، میرا مطلب جو دوسری نظریے کے لوگ تھے انہوں نے بھی کربلا کو استعمال کیا، لیکن ان کے استعارے کچھ اور تھے. ان کے استعارے تھے کہ ہمیں تلوار نہیں چلانی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے. تو کیا دونوں ادب نہیں، لیکن اس میں ان کے ہاں بھی جو انہوں نے صراحتاً جو مثلا سلام کے اشعار کہے یا وہ نظمیں کہیں جو کربلا کے یا امام حسین کے حوالے سے تھیں، اس کے اندر تو انہوں نے وہ تمام وہی چیزیں، وہی دشت کا حوالہ ہے، وہی تلوار کا حوالہ ہے، وہی نیزے کا حوالہ ہے، وہی صبر کا حوالہ ہے، وہی راضی برضا کا حوالہ ہے، وہی چیزیں ہیں. ہاں غزل کے ہاں یا ان کی نظم کے ہاں جس طرح سے یہ ہمارے ترقی پسند شعراء نے اس کو ایک طاقت کے طور پر اور ایک انسپریشن کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ شاید وہ اتنی طاقت کے ساتھ، اس انسپریشن کے ساتھ وہ اس شاعری میں نہیں آ سکتا. اس میں نہیں ہے، یعنی مزاحمت کا عنصر اس طرف زیادہ. جی. اچھا احسان صاحب تھوڑی سی، کیونکہ یہ نظریہ سپورٹ کرتا ہے نا، جب آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اور آپ اس کے خلاف ایک جدوجہد کے لیے کھڑے ہیں تو یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے تاریخ انسانی کی، تو آپ اگر اس سے اپنی اسٹرینتھ نہیں لیں گے تو آپ کہاں سے لیں گے؟ غزل میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ باریک باتیں کر رہے ہیں. بڑی سامنے کی جو باتیں ہیں، کربلا کے جو اضافے ہیں ان کا تو ہم نے دھیان ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں نا، مناظر فطرت کی جو شاعری ہے وہ کربلا کے حوالے سے کس قدر اردو میں بڑی ہے. انیس کے ہاں جو اب وہ صبح میں دشت کا سما، وہ پورا جو منظر ہے، فطرت کی تصویر کشی، نیچر کے حوالے سے ہماری شاعری بہت رچ نہیں تھی، طے کر چکی مسافت، بہت رچ نہیں تھی. لیکن یہ جو مضامین آئے نیچر کے حوالے سے اتنے زیادہ ہیں اور اتنی بھرپور شاعری ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ بیان کے اندر دیکھیے، بیان کے کیا کیا کمالات ہیں کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، نیزوں تھا ماہی جو ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا. میں سناتا ہوں، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب
وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، دھوپ شب خود کی طرح لہرے القما کے بھی سوکھے ہوئے سبحان تھے اللہ، لب، سبحان اڑتی تھی خاک، خوش تھا دریا حیات کا، ہاں کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی بھرا۔ اچھا میں جاننا چاہوں گا، تقدس، زبان، تہذیب، رچاؤ، تلازمے، یہ انیس نے آپ کو دیے یا اردو غزل سے انیس نے لیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انیس اپنی جگہ ایک بڑا دبستان ہے۔ غزل کے پاس تو ایک روایت آتی ہے صدیوں کی چل رہی ہے، اور غزل نے تو بنا بنایا فارسی کا بیک گراؤنڈ پورا لیا، محض وہ گلشن کے نقل نہیں تھی، وہ فارسی کا پورا بیک گراؤنڈ، اور فارسی کی تو اتنی عظیم روایت ہے کہ وہ غزل اردو غزل کی آدمی کو پیدل کر دیتی ہے فارسی کی غزل۔ شادی سے اور وہاں سے وہ اتنی بے عظیم دل کو ہم روایت۔ بے دل کا ذکر لیکن کر سکتے ہیں۔ یہ جو انیس کے ہاتھ سے ہوتا ہے یہ بہت ویلیویبل ہے، یہ جو دبیر کے ہاتھوں ہوا، یہ جو اس گھرانے سے ہوا، ان سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسانی جذبات کی باز آفرینی اور صورت احوال کے اندر جو درد مندی کی کیفیت کربلا کے اندر بنتی ہے، جہاں بچوں کا ذکر، خواتین کا ذکر، جہاں پر شہید ہونے والوں کے نوجوانوں کے جذبے کا ذکر ہے جو کہ آگے لپک کے جانا چاہتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسانی فطرت کے اتنے مختلف روپ ہیں۔ وہ بڑا صحیح کہا گیا کہ کربلا اپنی جگہ کے اوپر ٹریجڈی کے سینس رکھتا ہے، اور اس کے اوپر بڑا باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے زمانے سے ذرا پہلے بھی اور اس کے دوران بھی وہ لوگ موجود رہے جو ٹریجڈی کے طور پر مرثیے کو دیکھتے تھے۔ زندگی پر اس سے بہتر تبصرہ کوئی نہیں، ٹھیک ساحل کے کنارے ہے زمین کربلا۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ حسین کی طرح روشن کوئی ستارہ نہیں، حسین بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، حسین جیسا جہاں میں کوئی دلارا نہیں، مجھے حسین سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں، حسین قرض ہے تیرا تمام دنیا پر، کسی نے قرض تیرا آج تک اتارا نہیں، حسینیت پہ کسی کا کوئی اجارہ نہیں، حسین میرا بھی دل ہے فقط تمہارا نہیں، حسین بحر ہے
جس کا کوئی کنارہ نہیں، حسین کی طرح روشن کوئی ستارہ